أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیز روکتے ہیں۔ ناظرین کرام، تلاوت قرآن کریم سورہ ماعون کی تلاوت کی قاری شفقت اللہ قادری صاحب نے، ماشاء اللہ جزاک اللہ، اور الحمدللہ اسی تلاوت قرآن کریم سے باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے رمضان پاکستان کی 12ویں سحر نشریات کا۔ اس وقت جہاں جہاں پاکستان ٹیلی ویژن کی یہ نشریات دیکھی جا رہی ہے، بڑے شہروں میں پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے گاؤں دیہات میں، ہر گلی کوچے میں، پاکستان کے ہر کونے میں جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن پہنچ رہی ہے، پاکستان سے باہر جن ممالک میں لوگ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، جو لوگ ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے تھرو یوٹیوب اور دیگر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے تھرو ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو مجھ ناچیز رابعہ انم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، ہم روزانہ اپنی اس ٹرانسمیشن میں ایک نہ ایک ایسا سوشل پہلو یا دینی معاملہ اٹھاتے ہیں جس سے میری اور آپ کی زندگی بہتر ہو سکے۔ میں نے اپنی پہلی ٹرانسمیشن میں آپ سے عرض کی تھی کہ میرے لیے تو رمضان ایک ٹریننگ کیمپ ہے۔ اگر کسی بھی بڑے عہدے پر آپ کو فائز ہونا ہے تو آپ ٹریننگ کے بغیر اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ اگر آپ کو کسی بھی بڑے ادارے میں، جیسے فوج پاکستان کا سب سے ہم کہتے ہیں پراؤڈلی کہ ہم جی فوج میں جانا چاہتے ہیں یا ہم فوج میں ہیں، اس سے بہتر تو کوئی ادارہ نہیں، تو اگر آپ فوج میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ایک بہت سخت ٹریننگ سے گزرتے ہیں۔ اور پھر ناظرین کرام، سب سے بڑا عہدہ تو اس کا ہے جو اللہ کا پیارا ہے، سب سے بڑا عہدہ تو اس کا ہے یا مرتبہ اس کا ہے جو اللہ کے قریب ہے۔ سب سے بہتر تو وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر تو وہ ہے جس کا ایثار سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر تو وہ ہے جس کی عبادات سب سے بہتر ہیں۔ تو اس سب کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بننے کے لیے، ایمان والا بننے کے لیے جو ٹریننگ کیمپ ہے وہ میری نظر میں رمضان ہے۔ یعنی ہم سالہ سال جن خرابات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بہت ساری عادتیں اچھی جو اپنانی چاہیے اس سے دور ہو جاتے ہیں، یا بہت ساری بری عادتیں ہم اپنا لیتے ہیں، اس سب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ ٹریننگ کیمپ ہے جو ہمیں واپس یاد دلاتا ہے ہماری اوقات، ہماری اصلیت، اور پھر رحمتوں کی برسات، جس سے ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے رحمتوں کے ہمارے لیے ہر لمحے کھلے ہیں۔ ہم ناظرین کرام ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ فلاں چیز اپنا لیں تو زندگی میں کامیابی حاصل ہو جائے گی، لیکن کامیابی کا مفہوم مختلف ہے لوگوں کے لیے، اور کامیابی زندگی میں لوگوں کے لیے مختلف ہے۔ ایک اگر کرکٹر ہے تو اس کے لیے کامیابی ہے کہ کوئی بڑا میچ جیت جائے، اگر کوئی آفس میں کام کرنے والا ہے تو اس کی کامیابی یہ ہے کہ اگر وہ کلرک کی پوزیشن پر ہے تو مینیجر بن جائے، مینیجر کی پوزیشن پر ہے تو مینیجنگ ڈائریکٹر بن جائے، جی ایم بن جائے، یا پھر سی او بن جائے۔ تو سب کے لیے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ فلاں کلاس میں کامیابی ہو گئی تو میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی کامیاب ہو گئی، اور وہ پروسیس چلتا چلتا پھر پڑھائی ختم ہونے کے بعد جاب، پھر جاب کے بعد کہتے ہیں کامیاب شادی، پھر کامیاب شادی کے بعد بچوں کی کامیابی سے پرورش کرنا۔ یعنی ہم ہمیشہ صرف اسی ایک ریس میں لگے رہتے ہیں کہ زندگی میں کامیاب کیسے ہونا ہے۔ لیکن اصل کامیابی ہے کیا؟ ہم نے اپنی
ان 11 سحر نشریات میں اور افطار کی نشریات میں جن موضوعات کو ٹچ کیا ہے، ہمارے علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں، سب نے مل کر ایک بات بتائی کہ کامیابی صرف ایک ہے، اور کامیابی کا راز، کامیاب زندگی کا راز صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اگر آپ نے سب کچھ دنیا میں کر لیا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی تو آپ کی کامیابی کامیابی نہیں ہے۔ اتنی سمپل ریسیپی ہے کامیابی کی۔ یہ جو دین ہے میرا وہ مکمل دین ہے، یہ دین فطرت ہے، یہ ہمیں ضابطہ حیات بتاتا ہے، سکھاتا ہے، یہ ہمیں اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بات کیا کرنی ہے، کس سے کب کرنی ہے، سوچنا کیا ہے، کیا نہیں سوچنا، یہ سب کچھ ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے ہمیں کہ اگر تم نے اپنی حلال کی کمائی سے اپنے لیے ایک گاڑی لی ہے، اچھی گاڑی لی ہے، تو وہ تمہارے لیے حلال بھی ہو سکتی ہے، حرام بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تم نے وہ گاڑی اس نیت سے لی کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے لیے ایک چیز خریدنا چاہتا ہوں، تو وہ تم پر حلال ہے۔ اور اگر تم نے اسے اس نیت سے لیا کہ میں یہ گاڑی لوں گا اور پھر فلاں کو میں برا محسوس کراؤں گا کہ تم سے بہتر گاڑی تو میرے پاس ہے، اور اگر اس میں غرور آ گیا اور نیت میں فتور آ گیا تو تم نے اپنے لیے اسی چیز کو خراب کر لیا۔ تو بات نیت کی ہے، کامیابی کا راز اس نیت میں چھپا ہے۔ تو ناظرین کرام، اپنی زندگیوں کو ہم نے اسی پیرائے میں ڈھالنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا واقعی کامیاب ہیں۔ ایک ایسا شخص جس نے بڑی غریبی والے دن دیکھے اور آج وہ ایک فیکٹری کا مالک ہے، وہ کہنے کو تو بہت کامیاب ہے، لیکن اگر اس کی فیکٹری میں جو لوگ کام کرتے ہیں نیچے، انہیں ان کی اجرت نہیں ملتی وقت پر، یا ان کو میڈیکل نہیں دیا جاتا، یا وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بات پہنچانی ہے، ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک ہو رہا ہے، ہمیں چھٹیاں نہیں مل رہی، ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسا بیہیویئر ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسے معاملات ہیں اس جگہ پر جہاں ہم کام کر رہے ہیں کہ ہمارا جو اونر ہے وہ ہماری بات سن لے، لیکن اونر تو اپنے حالات میں اور جو اس کو جس چیز سے نوازا گیا ہے وہ اس میں اتنا بزی ہو گیا ہے کہ وہ نیچے دیکھ ہی نہیں رہا کہ جو لوگ اسے کامیاب بنا رہے ہیں، جو اس کی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک بڑھتا جا رہا ہے۔ تو کیا ایسا شخص جس کے پاس ساری چیزیں ہیں اور وہ خود کو کامیاب کہہ رہا ہے، کیا وہ واقعی کامیاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں واضح الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ کرتا ہوں وہ یہ کہ میری امت خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے گی۔ اور کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا ہم اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگ نہیں رہے، دوڑ نہیں رہے؟ ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ بس فلاں چیز مل جائے، ہم حلال اور حرام کے فرق کو بھول جاتے ہیں، کس کا کیا برا ہو رہا ہے ہماری اس دوڑ میں ہم اس کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ ریس میری ہے، میں نے فلاں جگہ تک پہنچنا ہے، پیچھے اگر 4 لوگ پس رہے ہیں تو اسے پسنے دیں، لیکن مجھے وہ فلاں چیز مل جائے۔ تو ناظرین، اس دوڑ میں اور اس ریس میں آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے اور آپ خود کو کامیاب سمجھ لیں گے، لیکن کیا یہ دین آپ کو کامیاب کہہ رہا ہے یا نہیں؟ آج اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اپنے علماء کرام سے بھی کریں گے، اور میں بہت منتظر ہوں کہ میں آج اس موضوع پر سن سکوں، سمجھ سکوں اور سیکھ سکوں، کیونکہ یہ میں نے آپ سے کہا میرے لیے ایک ٹریننگ کیمپ ہے، میرا تربیتی کیمپ ہے یہ ٹرانسمیشن اور یہ خوبصورت مہینہ۔ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے، آپ سب جانتے ہیں قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار سے ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے۔ قاری اسد الحق اور ثنا سید صاحبہ یہاں پر قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پیش کرتے ہیں۔ گھروں میں موجود لوگوں سے درخواست کہ جب آپ ان خوبصورت لمحات میں گھروں میں موجود ہوں اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ جب اپنے حق میں دعا مانگیں تو ہم سب کے لیے، میرے لیے، اس ٹرانسمیشن میں موجود جو تمام لوگ ہوتے ہیں، ہماری جو ٹیم ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجئے، اور سب سے زیادہ دعا آپ نے کرنی ہے مملکت خداداد پاکستان کے لیے۔ اس ملک کو ہم سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ بسم اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم کیا عظیم الخلق ہے صورت مزین خلق سے کیا عظیم الخلق ہے صورت مزین خلق سے حسن صورت مشتمل ہے قندروئی سے بہم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالزهر في طرف والبدر في شرف كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر فيه بمي تازگی میں ہے وہ غنچہ اور شرف میں مثل باد تازگی میں ہے وہ غنچہ اور شرف میں مثل باد طہر میں ہمت میں اور بخشش میں دریائے کرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه وهو فرض في جلالته كأنه وهو فرض في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمه ہے جلال و روب میں سرکار عالی بے نظیر ہے جلال و روب میں سرکار عالی بے نظیر جیسے گردو پیش رکھتا ہے کوئی فوج و حشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ آپ دونوں کا ہمارے ساتھ قاری اسد الحق اور ثنا سید صاحبہ موجود رہتے ہیں اور روزانہ ہماری اس سحر نشریات کا باقاعدہ آغاز انہی کے پڑھے ہوئے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار سے ہوتا ہے. ناظرین کرام آپ سب جانتے ہیں ایک مختصر سا بریک ہوتا ہے, بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے آغا منہاج صاحب کے وظائف کے سیگمنٹ کے ساتھ. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ میرے انسٹاگرام یا فیس بک پر بھیج سکتے ہیں آغا منہاج صاحب کو, اور پی ٹی وی ہوم آفیشیل کا جو انسٹاگرام اور فیس بک کا اکاؤنٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے اسے فالو نہیں کیا ہے اسے فالو کریں, اس پر سوالات بھیجیں اور وہیں پر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات وہاں سے اٹھائیں اور یہاں آغا صاحب کے سامنے پیش کریں. جو بھی آپ کسی بھی چیز کا وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں, دعا میں بڑی طاقت ہے, بہت طاقت ہے, آپ سب جانتے ہیں, لیکن دعا کا سلیقہ کیا ہے, طریقہ کیا ہے, کس ادا سے دعا مانگنی ہے, کن الفاظ کا چناؤ کرنا ہے, یہ سب کچھ ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنے وظائف کے سیگمنٹ میں. اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں علماء کرام یہاں تشریف فرما ہوں گے, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی جائے گی, پیش کی جائے گی, اور پھر ہمارا مقابلہ تقریر, قصص القرآن, سب کچھ ہے اس سحر ٹرانسمیشن میں جس کا نام ہے رمضان پاکستان. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتا ہے.
वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे रमज़ान पाकिस्तान की सहर नशरियात में। 12वीं सहर नशरियात है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा ये वज़ाइफ का सेगमेंट जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत सारे इसके लिए मैसेजेस भिजवाते हैं। मेरे अकाउंट में इतने सारे मैसेजेस हैं। आगा साहब के लिए दो तरीके के मैसेज होते हैं। एक होते हैं जी आगा साहब के लिए ये सवाल कर दें, फिर उलमाए कराम के लिए भी कुछ सवाल होते हैं, और फिर होते हैं अफ्तार में डॉक्टर बिल्कीस के लिए बहुत सारे सवाल। तो बस मैं तो इसी काम के लिए रह गई हूँ, वो सवालात लेकर आती हूँ यहाँ पर, क्योंकि इतने अच्छे लोग हमारे इन सेगमेंट्स में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, बहुत आपने ब्राइट कुर्ता पहना हुआ है माशाल्लाह, रौनक सी आ गई हमारे सेट थैंक यू सो वेरी मच। रौनक तो आपकी वजह से, यू आर अ कैप्टन ऑफ द बोट, कैप्टन ऑफ द शिप आपका और एहसन भाई का माशाल्लाह। जितना आप लोगों का जितना इसमें मैं देखता हूँ कितने मगन हो गए, कितने माशाल्लाह जुस्तजू से आप दोनों काम करते हैं। अल्लाह पाक बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसे इनफैक्ट मुझे तंग करते हैं कि आप जल्दी भाग जाती हैं अफ्तार में। मैंने कहा भाई मुझे सहर नशरियात करनी होती है, मुझे ज़रा प्यार सा है अपनी सहरी नशरियात की ऑडियंस से, मुझे कुछ ज़्यादा प्यार है, मैं बायस्ड हूँ इस मामले में। अच्छा जी, वज़ाइफ से पहले आगा साहब अगर आप कुछ दुआ बताना चाहते हैं उससे आगाज़, और फिर हम क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और प्रोग्राम माशाल्लाह चल रहा है सहरी का, और इसमें जो इस वक्त हमारे पास जो अशरा है वो अशरा है मग़फ़िरत का। और ये जो मग़फ़िरत का अशरा है, इसके अंदर जो मग़फ़िरत के अशरे की दुआ है वो है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। तो जिन लोगों ने कसरत के साथ अभी तक इस्तग़फ़ार नहीं किया, और इस्तग़फ़ार का मतलब है पलटना, कि मैं अपने गुनाहों से पलटता हूँ, अब तक ज़िंदगी में जितने भी गुनाह किए उन पर शर्मसार होता हूँ, तो ये जो महीना है, ये जो माह उम्मत है, माह नुज़ूल कुरान है, इसकी जो ये रातें हैं, इस वक्त निदाएँ लग रही हैं कि है कोई मांगने वाला, है कोई मग़फ़िरत का तालिब। और इस वक्त आप हमारी जो ट्रांसमिशन इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये वक्त सहर है, वक्त दुआ है, तो कसरत से पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। और इंतज़ार मत कीजिए उन सातों का जब 21, 23, 25, 27 और 29वीं शब आएगी। अभी से सलातुत तस्बीह की नियत बांध लीजिए, सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे, और ये वो हदीस मुबारका के मफ़हूम के मुताबिक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि हो सके तो रोज़ पढ़ो, नहीं तो हफ्ते में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार, नहीं तो पूरे साल में एक बार, नहीं तो पूरी ज़िंदगी में एक बार। तो ये वक्त है रोज़ाना सलातुत तस्बीह पढ़ने का। और ये जो अशरा मग़फ़िरत है, इसमें अगर आप अपने वालिदैन की जाके इस वक्त दस्तबोसी कर लें, कदम बोसी कर लें, तो अभी हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। तो मेरी बात मान लीजिए, अगर आपकी वालिदा इस वक्त आपके सामने है और वालिद इस वक्त आपके सामने, तो जाइए उनकी दस्तबोसी कर लीजिए, कदम बोसी कर लीजिए। आपको यकीन कीजिएगा इस माह सियाम में, रमज़ान के महीने में अगर किसी को हज का सवाब लेना है तो जाइए जाके उनकी दस्तबोसी कदम बोसी कर लीजिए। और रोज़ाना अगर आपने सूरह मुल्क की तिलावत नहीं की तो रोज़ाना सूरह मुल्क की तिलावत कर लिया कीजिए। इशा की नमाज के बाद जो शख्स सूरह मुल्क पढ़ता है, हदीस मुबारका के मफ़हूम के मुताबिक कभी भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद अज़ाब कब्र का शिकार नहीं होगा। अज़ाब कब्र के फरिश्ते अगर सर की तरफ से आएंगे तो ये सूरह मुल्क वहाँ जाके ढाल बन जाएगी, पैरों की तरफ से आएंगे तो वहाँ जाके ढाल बन जाएगी। जहाँ चारों तरफ से जहाँ अज़ाब कब्र के फरिश्ते उसको अज़ाब देने के लिए आएंगे, तो ये सूरह मुल्क राह में ढाल बनकर खड़ी होगी कि नहीं, ये मेरी तिलावत किया करता था। जज़ाकल्लाह, बेहतरीन। अच्छा जी, सवालात की जाने बढ़ेंगे। पहला सवाल यह है कि घर में से जेवर और पैसे रखे रखे गायब हो जाते हैं, जबकि जिस लॉकर में होते हैं वो उस पर लॉक ही लगा होता है, लेकिन अंदर से चीज़ें एक एक करके गायब हो रही हैं। ये ऐसी केसेस हैं जिसमें मैंने घर में बाकायदा लड़ाइयाँ और झगड़े फसादात होते हुए देखे हैं। भाइयों में झगड़े हो गए, मियाँ बीवी में झगड़े हो गए, बच्चों में झगड़े हो गए, घर के मुलाजमीन पे शक करके उनको निकाल दिया गया, पुलिस थाने वाले घर में से आ गए, उनके नाम दे दिए गए, उनको नौकरों को मारा पीटा गया, कुछ नहीं निकला। क्योंकि घर के लॉकर के अंदर से मैंने ये भी देखा, आजकल तो जो तिजोरियां आ रही हैं मेरी बहन, वो तो आपको पता है उसमें पासकोड्स लगे होते हैं उसके अंदर, तो उसमें जो पासवर्ड्स लगे होते हैं वो तो ज़ाहिर है जो मैंने लगाया वो मैं ही खोल सकता हूँ। उसके बावजूद अगर घर में से जेवर चोरी हो जाए, आपके पैसे चोरी हो जाएँ, आपके कीमती अशिया चोरी हो जाएँ, तो ये यकीनन किसी की शरारत है। तो घर में सूरह तारिक, अगर आप सूरह तारिक की तिलावत करते हैं फजर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद और अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा के दुआ मांगते हैं, तो यकीन कीजिएगा ये चोरी आपके घर में यकीन करके पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे, अकीदे से पढ़ेंगे, तो ये आखिरी चोरी है। अच्छा, उसके अलावा एक और वजीफ़ा के जिसमें ये बहुत
قلیل مقدار میں اور بہت کثیر مقدار میں اور بہت طویل عرصے سے یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے گھر میں سورہ بقرہ روزانہ اگر ایک مرتبہ تلاوت کی جائے اور تلاوت کر کے اپنے پورے گھر میں کچن باتھ روم چھوڑ کے پورے گھر میں اسپرے کیا جائے، اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے۔ گھر میں اگر روزانہ اذان دی جائے اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو سورہ بقرہ 2.5 پارے 2.25 پارے کی تلاوت روزانہ نہیں کر سکتے، مشکل ہو جائے گا، اور اگر وہ کریں تو وہ مخارج کے ساتھ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ بجائے ثواب کے وہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے، میں بار بار یہ وظائف دیتا رہتا ہوں کہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی وہاں سے شیاطین چلے جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے گھر میں 7 سورہ بقرہ کی تلاوت مہینے میں کوئی ایک مرتبہ کروا لیجئے، اچھے حفاظ قرآن کرام کو مسجد سے بلوا لیجئے، ان کو ان کے وقت کے کچھ پیسے عنایت کر دیجئے، گھر میں 7 سورہ بقرہ شریف کا ختم کروا کر پانی پہ دم کروا لیں اور گھر میں اسپرے کریں۔ ایک اور وظیفہ چھوٹا سا اسی سے ریلیٹڈ ہے، ابھی ہم انشاءاللہ ہمارے جو شہدائے بدر ہیں جو 313 ہے، جن کا بھی انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں ان کا جو ہے ہم دن منائیں گے انشاءاللہ الرحمن، یہ جو یوم بدر ہے، تو شہدائے بدر کے جو نام ہیں وہ اگر لکھ کر اس جگہ پر رکھ دیے جائیں تو اس کی برکت سے بھی الحمدللہ میں نے بہت سارے کیسز ایسے ریزالو ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کہ گھر میں سے چوریاں اور اس طرح کے جو شریر جنات آپ کے لاکرز میں گھس جاتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کرم ہوگا۔ اور اگر آپ نے پاسورڈ شیئر کیا ہوا ہے لاکر کا تو وہ بھی ذرا چیک کر لیں، وہ ضرور کن لوگوں کے ساتھ آپ نے سب سے پہلا وظیفہ وہ ہے جو میری بہن نے بتایا۔ احتیاط لازمی ہے بھائی۔ اچھا جی، دوسرا سوال ہے کہ لوگ ادھار واپس نہیں کر رہے، معاملہ لڑائی جھگڑے تک آ گیا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، اس کی تو مجھے بہت ضرورت ہے۔ ادھار جو ہے وہ محبت کی کینچی ہے، اگر آپ نے کسی کو ادھار دے دیا تو اب سمجھ لیجئے کہ یہ اب آپ کو واپس نہیں ملنے والا۔ لیکن یہ جو یہ تو آج کل اس طرح کے پھر کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ادھار لے کے لوگ چلے گئے، تو یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو ادھار نہ دیں، آپ بالکل ادھار دیں، آپ اپنے دوستوں کو دیں، اپنے بھائیوں کو دیں، اپنے رشتہ داروں کو دیں، ضرورت مندوں کو دیں۔ لوگوں کو قرض دینا چاہیے، آسان اقساط پہ دینا چاہیے، اور اس طرح قرض حسنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا تو قرض حسنہ کے طور پہ دیجیے کہ جب آپ کو سہولت ہو۔ مجھے میرے ابا مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں کچھ لوگوں کو قرض ہنسنا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو قرض پھنسنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں کہ بھائی یہ تو قرض پھنسنا تھا اور میں پھنس گیا ہوں، اب نہیں ملنا واپس، تو خیر ہوتی ہے۔ تو آسان اقساط پہ ان کو آسانی کے ساتھ ان کو قرض دے دیجیے۔ یہ جب تک آپ ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جتنا قرض آپ نے دیا، جب تک وہ قرض آپ کا واپس نہیں ہوگا، آپ کو روزانہ اتنا قرض جو ہے وہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق۔ جی، تو یہ لوگوں کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کریں۔ خیر الناس من ینفع الناس، حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ تو اگر آپ نے کسی ایسے کو قرض دے دیا جو واپس واقعی وہ پھنس گیا ہے، وہ آپ کو نہیں ادا کر پا رہا، وہ صحیح نیک نیت آدمی ہے، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو دیکھیں اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ اس کی نیت خراب ہو گئی ہے تو اس کے لیے میں ضرور وظیفہ دے دیتا ہوں، مگر کسی پہ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ پریشانی کا معاملہ نہ ہو۔ تو یہ سورہ کہف کی جو شروع کی جو 10 آیات ہیں، یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ کہف کی جو شروع کی 10 آیات ہیں، یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر درود پاک پڑھیں اور تصور کریں اس کا اور اس کو دم کر دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ پیسے لے کر آ جائے گا۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا کثرت سے ورد کریں۔ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے سوئیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر، ان کے اہل بیت پر، ان کے اصحاب پر درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، تیسرا سوال یہ ہے کہ بھائی وراثت میں حصہ نہیں دے رہے بہنوں کو، بہنیں بہت زیادہ برے حالات میں ہیں، کئی بار مانگنے کے باوجود بات لڑائی تک پہنچ جاتی ہے، لیکن وراثت میں حصے پر نہیں مان رہے، تو کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی حل بتا دیں اس کا۔ ابھی تو بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ اس پہ پہلے تھوڑا سا میرا خیال ہے آپ اگر تھوڑا سا روشنی ڈال دیں تو بہت اچھا ہوگا، میں تو پھر وظیفہ بتا ہی دوں گا۔ نہیں، وظیفہ بتا دیں، لیکن میرے خیال میں دیکھیں اس کی تو بڑی سخت پکڑ ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ وراثت اتنی ہے کہ آپ کی پراپرٹی ہے کہ اس میں سب کا ظاہر حصہ بنتا ہے، تو یہ والدین کو چاہیے کہ وہ اس میں پہلے سے بیٹوں کو بتا کر جائیں۔ بہت سارے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ والدین بتا جاتے ہیں لیکن اس پر بیٹے عمل نہیں کرتے۔ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی بہنوں کا حق کھا کر کیا بنا لیں گے؟ مطلب واٹ از دا میکسیمم دیٹ یو کین ڈو ود اے پراپرٹی اور اینی تھنگ؟ تو بہنیں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں، بہنیں تو آپ کی چہیتی ہوتی ہیں، دلاری ہوتی ہیں، مطلب ان کے ساتھ کیسا کوئی اس طرح کا سلوک کر سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ تو پلیز اس طرح نہ کریں، اور اگر بہنوں کے اوپر برا وقت ہے تو آپ مطلب میں کہتی ہوں
میرے بھائی تو ماشاءاللہ وہ تو اپنی جان نچھاور کر دیں، تو پلیز بہنوں کا خیال رکھیں، اس طرح کا ظلم نہ ڈھایا کریں. یہ تو مطلب انفارچونیٹ بات ہے کہ ان کو لکھنا پڑتا ہے، جو ہمیں آپ نے اپنی وظیفہ زندگی مانگنا میں پڑتا اپنی ہے. اولاد کو دے دیا وہ دے دیا. اگر آپ اس دنیا سے جہان فانی سے 70 سال 60 سال کی زندگی گزار کر آپ اس دنیا سے چلے گئے، یہ سوچ کے جائیے گا کہ آپ کے بعد آپ کی اولاد نہیں دے گی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے. تو یہ جو ہماری امت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کا جو فتنہ ہے یہ مال ہے. اور اولادیں ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں، آپ چاہیں اچھا، کورٹ علماء کچہری کرام چلے سے جائیں. کسی دن انشاءاللہ اس پہ اگر تو مجھے یاد پروگرام نہیں ہونا بھی رہا چاہیے. تو میں اس پر بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بہنوں کو اتنا گولڈ دے دیا تھا، ہم نے جی اتنا جی جہیز دے دیا، وہ حصہ ہو گیا، وہ وہ حصہ ہو ختم ہو گیا. تو میں ضرور انشاءاللہ اس پر ایک پروگرام کریں گی، کہ تو بہت لوگوں کا یہ والا مسئلہ ہے کہ جی ہم نے بس بہنوں کو جو دینا تھا ہم نے شادی پر دے دیا، اب ہم اور کچھ نہیں دیں گے. اور اکثر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جو آنے والی ہوتی ہے گھر میں، جو بھابیاں ہوتی ہیں، وہ بھی بہت زیادہ کوشش کرتی ہیں کہ جی اب کچھ نہ جائے یہاں سے، اب جو ہے وہ ہمارا ہی رہے. تو اس کا کچھ نہ کچھ تو یقیناً حل ہونا چاہیے. علماء کرام سے اس پہ کسی دن ڈیٹیل بات کریں گے، لیکن ابھی آپ وظیفہ میں بتا نے دیں. اتنے الحمدللہ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور آزمودہ ہے کہ ایسے کیسز جو برسوں سے کورٹ کچہریوں میں لٹک رہے تھے، آپس میں بہن بھائیوں کے جھگڑے سالو نہیں ہو رہے تھے. قرآن پاک تو ہماری ٹیکسٹ بک ہے، اس کے اندر ہر آیہ مبارکہ، ہر سورہ مبارکہ ہر لحاظ سے اچھی ہے. آپ جس نیت کے ساتھ جو چیز کریں گے وہ انشاءاللہ ہو جائے گی. تو سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 یہ شروع ہوتی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سے، اور ختم ہوتی ہے لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا تک. یہ آپ نے فجر کے بعد ہو سکے تو 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، یا عشاء کے بعد 313 مرتبہ پڑھ لیجئے. تعداد یہ ملا کے بھی گھر والے پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایک شخص نہ پڑھے، گھر کے سارے لوگ 2-4 لوگ 5 لوگ مل کے پڑھ لیں، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور سورہ زلزال جو شروع آپ اماں پارے میں پڑھتے ہیں نا، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر درود پاک پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں. لمبے لمبے وظیفے اور چھوٹی چھوٹی دعائیں نہیں ہونی چاہیے. چھوٹے چھوٹے وظیفے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رغبت کے ساتھ دعائیں ہوں گی تو کوئی بھی کام انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نہیں رکے گا. روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیں، افطار و سحر میں روزانہ کسی ضرورت مند کو ضرور شریک کریں. انشاءاللہ یہ تو آپ کے زندگی میں کوئی مسئلہ ہو یا نہ ہو، یہ کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو آپ نے اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانی ہے. چوتھا اور آخری سوال آغا صاحب، یہ بھائی کہتے ہیں کہ وہ نوکری کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، لنکڈ ان کے ذریعے ہر جگہ ہر کمپنی میں اپلائی کر رہا ہوں لیکن کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آتا، پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں. بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہے کہ نوکری کے لیے باہر جانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہوں. بیرون ملک نوکری کرنے کے لیے جانا ہو، پڑھائی کرنے کے لیے جانا ہو، امیگریشن کے لیے جانا ہو، ایسا وظیفہ اپنے گھر میں بیٹھ کر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کریں. میں نے لوگوں کو، بڑے مایوس لوگوں کو الحمدللہ یہ وظیفہ دیا اور بعد میں انہوں نے اچھی اچھی خوشخبریاں سنائی مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ. تو میں آپ کو بھی یہ خوشخبری ابھی سے دے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ نیک نیتی کے ساتھ آپ یہ کام کریں اور ہمیں بعد میں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کا کام ہو گیا. جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی ٹینشن ہو، تہجد کے وقت جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے آپ نے اٹھ جانا ہے. 2 رکعت 2 نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے کے، اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل صلاۃ الحاجات پیش کیجئے. یہی ہمارے اہل بیت کا طریقہ ہے، یہی ہمارے صحابہ کرام کا طریقہ ہے. جب بھی ان کی زندگی میں کوئی پریشانی آئی 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کر دی. آپ بھی یہی کیجئے، 2 نفل صلاۃ الحاجات پڑھ کے دعا کیجئے، 2 نفل تہجد کے پڑھ لیجئے. ابھی تو ماشاءاللہ قیام اللیل کریں گے کیونکہ تراویح کے بعد پوری رات آپ لوگ، ہم لوگ ماشاءاللہ رمضان شریف کا بہترین موقع ہے تہجد کی عادت کا. اچھا، تہجد کی عادت ڈلنے میں مجھے پرسنل ایکسپیرینس سے 2 ہفتے کا وقت لگتا ہے. 2 ہفتے آپ اٹھ جائیں تہجد کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ ایگزیکٹ اسی ٹائم آپ کی آنکھ کھلواتا ہے. تو آپ فجر سے تھوڑی دیر پہلے، میں تو ہمیشہ کہتی ہوں اٹھیں، تہجد پڑھیں، تھوڑی دیر آپ موبائل ہی یوز کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اتنی دیر میں فجر کی اذان ہو جاتی ہے. اور پھر نارمل ڈیز میں، اور یہ جو رمضان کے دن ہے اس میں تو بہت ہی بہترین موقع ہے کہ آپ اس میں تہجد کو پکا، اینڈ تہجد از اے میریکل، اٹ ریئلی از اے میریکل. ایگزیکٹلی میریکل، بالکل صحیح فرمایا. تو یہ تہجد کے نفل پڑھنے کے بعد، صلاۃ الحاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، یا فتاح ہو یا رزاق ہو یا وہاب ہو، یا فتاح ہو یا رزاق ہو یا وہاب ہو، یہ 313 دفعہ 111 دفعہ آنکھ بند کر کے دل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو وہ ہو جائے.
یہ نہیں کہنا مجھے ہر صورت میں باہر جانا ہے, یہ نہیں کہنا, اگر میرے حق میں بالکل بہتر ہے ایسا تو ہی یہ ہو جائے. اور دعائے حاجات یہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, نیٹ پہ لکھیے گوگل پہ دعائے حاجات, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, اور ہو سکے گوگل تو بابا ہر سے نماز کے پوچھیں. بعد گوگل بابا سے پوچھ لیجئے, ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ دعائے حاجات, یا اللہ ہو یا احد ہو یا واحد ہو یا موجود ہو یا جواد ہو یا باسط ہو یا کریم ہو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. یہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا فرمائیے گا, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام زندگی میں نہیں رکے گا. اچھا, ایک بہت ہی اچھی بات انہوں نے کی کہ ضرور یہ دعا کریں کہ اگر آپ کے حق میں بہتر ہے باہر ملک جا کر نوکری کرنا تو ہی آپ کریں. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اسٹرگل کر کے بڑی محنت سے باہر ملک جاتے ہیں اور وہاں جا کے انہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یہاں تو زندگی بہت مشکل ہے, یہاں تو اماں پلیٹ میں رکھ کے کھانا نہیں سامنے سرو کرتی, بیگم نہیں ہوتی خدمتوں کے لیے, تو وہاں جا کے ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ تو ہم کہاں آ کر پھنس گئے. پردیسیوں کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں کی کتنی شادیاں آپ نے چھوڑ دی, کتنے جنازے چھوڑ دیے, کتنے جنازے نکل گئے, وہاں سے یہاں تک پہنچ نہیں پا رہے, سرد خانوں میں میتیں رکھی ہوئی ہیں. تو جو حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے, جو حق میں بہتر ہے وہ عطا فرمائے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو جناب یہ آج کا ہمارا وظائف کا سیگمنٹ تھا. ایک بریک پر جا رہے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہوں گے, انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو کریں گے آج کے موضوع پر, اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی خوبصورت کلام بھی ہم شامل کریں گے انشاءاللہ. سب کچھ ایک بریک کے بعد رمضان پاکستان کی اس سحر نشریات میں. رمضان پاکستان کی سحر نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید. الحمدللہ 12ویں سحری کی نشریات یہ ہم کر رہے ہیں. الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے, آپ کی سپورٹ سے, آپ کے ساتھ سے, اور یہ ویورشپ ہی ہے, آپ ہی ہماری فیملی ہیں جس کے لیے ہمارے اندر یہ انرجی آتی ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں سارا دن بھی, افطار کی نشریات میں بھی اور الحمدللہ پھر سحر کی نشریات میں بھی. اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں ہمارے ان معزز مہمانوں کا جو ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں اور یہاں پر ہمارے سیٹ میں موجود ہوتے ہیں. میرے معزز مہمان آج کے پینل میں موجود ہیں, بہت میرے عزیز, میرا ان سے رابطہ رہتا ہے ہمیشہ کسی نہ کسی حوالے سے, اور میرا بڑا اچھا تعلق ہے, بڑی میں عزت کرتی ہوں. پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب یہاں موجود ہیں, مفتی ابو محمد صاحب یہاں موجود ہیں, ہمیشہ یاد رکھتے ہیں, ہمیشہ دعائیں بھجواتے ہیں. تو میں بڑی مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر آئے ہمارے کراچی کے اس سیٹ پر, اور آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بہت سینئر, پی ٹی وی پر آپ انہیں دیکھتے ہیں, ہمیشہ سے دیکھتے آ رہے ہیں. شجاعت رئیس قدیری صاحب اور معروف نعت خواں ہیں, ثنا خواں ہیں, اور آپ کی کیا ہی بات ہے. آج کی گفتگو تو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور ہمارا پینل بھی اتنا اچھا ہے کیونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے کامیاب زندگی کے راز. اصل کامیاب زندگی کا راز ہے وہ بڑی چھوٹی سی ریسیپی ہے, اور وہ ریسیپی یا انگریڈینٹ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. لیکن اب اس کو کرنا کس طریقے سے, ہم بات تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو جب امپلیمنٹ کرنے پر آتے ہیں تو وہ کیسے کرنا ہے اور اس کے لیے کیا اپنی زندگی کو کس طرح مولڈ کرنا ہے, اس پر بات کریں گے آج اپنے اس پینل سے. آپ دونوں کی اجازت سے اگر ہمارے جو مہمان ہیں یہاں مفتی ابو محمد صاحب, مفتی صاحب کیا ہے آپ کی نظر میں کامیاب زندگی کا راز, کون سی انگریڈینٹس ہیں, ہوتے ہیں نا اجزاء, وہ کون سے اجزاء ہیں جن کو ہم شامل کریں تو کامیاب زندگی ہمارے سامنے ہوگی؟ الحمدللہ رب المشرقین و رب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک, پی ٹی وی پاکستان کو اور پی ٹی وی کی جانب سے پوری دنیا کو رمضان کی بہت بہت مبارک. آپ کا جو سوال ہے, اس سوال میں پوری دنیا کا جتنا بڑا حجم ہے وہ سمویا ہوا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم پہلے والے لوگوں کی طرح کامیاب کیسے ہوں گے؟ فرمایا جب ہم پہلے والے لوگوں کی طرح ہو جائیں گے. ہاں درست. تو پہلے والے لوگ کون تھے؟ حضرات صحابہ اکرام, اہل بیت اعظام. کامیابی کا آج ہم دنیا میں راز تلاش کر رہے ہیں,
اس سے بڑا کامیابی کا راز کیا ہے کہ ساری دنیا مر کر قبر میں اترے گی، پاتال میں اترے گی، قیامت میں اٹھے گی، حساب و کتاب دے گی، جنت میں بعد میں جائے گی، مگر ان لوگوں کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کون سا نسخہ تھا ان کے پاس. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں آغا صاحب بیٹھے ہوئے وظائف بتا رہے تھے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا کامیابی کا نسخہ، راز اور وظیفہ تو وہ ہے نا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں موت سے پہلے، وہ مرے نہیں، دنیا سے گئے نہیں، موت سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں تم مجھ سے راضی ہو چکے، میں تم سے راضی ہو چکا. حالانکہ یہ وہ نعمت تھی جسے جنت میں داخلے کے بعد ملنا تھا. رابع بہن، گزارش یہ ہے اس دنیا میں کامیابی کے راز سے پہلے میں ایک بات کرتا چلا جاؤں. آج ہم اصلاح کی باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، گوگل انفارمیشن بہت زیادہ ہے، کتب بہت زیادہ ہیں، پروگرامات بہت اچھے ہیں، ڈیزائن بہت اچھے کیے جا رہے ہیں، اور بات کرنے والوں کا لب و لہجہ بہت اچھا ہے، اسٹائل بہت اچھا ہے، اور گفتگو کا طریقہ کار بہت اچھا ہے، پھر ان الفاظ سے خوشبو چھلکتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ اصلاح ہو نہیں رہی، کامیابی کی طرف کوئی آ نہیں رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سلوشن جو میں نے تلاش کیا اور سلوشن مجھے جو ملا وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی اصلاح کی بات کرتے ہیں، ہم جب بھی کامیابی کی بات کرتے ہیں، تو ہم اصلاح کا محتاج دوسرے کو سمجھتے ہیں، چاہے وہ کوئی تنظیم ہے، چاہے وہ کوئی ویلفیئر ہے، چاہے وہ کوئی ادارہ ہے، وہ کوئی یونیورسٹی ہے، وہ کتاب ہے، وہ صاحب کتاب ہے، وہ دوسرے کو اصلاح کا محتاج سمجھتا ہے، اپنے آپ سے شروع نہیں کرنا چاہتا. اگر ہم اس پرسپیکٹس پر آ جائیں تو دنیا کا سب سے بڑا کامیابی کا راز وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. میں آپ کو ایک بات، شاید الفاظ میرے پاس نہ ہوں، میں کن الفاظ میں کہوں، جو کامیابی حضرات صحابہ اکرام کو ملی، حضرات اہل بیت اعظام کو ملی، نبی کریم علیہ السلام کے بے شمار معجزات تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے. آپ کا اٹھنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ، چلنا معجزہ، صحابہ اکرام نے آپ کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا، صحابہ اکرام نے 4 بندوں کا کھانا 1400 صحابہ میں تقسیم ہوتا دیکھا، اسے کھایا، جنت کا کھانا حضور کی برکت سے آیا، وہ صحابہ نے کھایا. وہ تمام معجزات حضور کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. وہ ایک ہی معجزہ تھا جس کی وجہ سے کامیابی ملی، وہ ہے اللہ کا قرآن. آج دیکھ لیجئے کہ اس امت کا ہر چیز کے ساتھ رشتہ بڑا گہرا ہے. فیس بک سے ہے، انسٹاگرام سے ہے، یوٹیوب سے ہے، نیٹ سے ہے، میڈیا سے ہے، ممالک سے ہے، اداروں سے ہے، پوری دنیا سے ہمارے رشتے بڑے مضبوط ہیں. مگر کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ کے قرآن سے بھی ہمارا کتنے کا رشتہ مضبوط ہے؟ ہم قرآن کریم سے رشتے کو کتنا مضبوط رکھے ہوئے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا جو آخری خطبہ ہے، آخری جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا میں تمہیں کتاب دے کر جا رہا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت دے کر جا رہا ہوں، میں تمہیں صحابہ اکرام دے کر جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے پکڑیے گا. اگر میں قرآن پاک ہی کے متعلق سوال کر لوں، آج کتنے ایک لوگ ہیں جنہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے؟ اگر میں یہ بات بہت معذرت کے ساتھ، جی روزانہ کی بنیاد پہ جو 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا اس کا ترجمہ بھی ہم جانتے ہیں؟ کیا وہ نماز ہمیں الفاظ کی صورت میں آتی ہے؟ اور مفتی صاحب جب نماز سمجھ کر پڑھنے لگیں تو ایک نماز کا پورا ایک وہ چینج ہو جاتا ہے، مطلب آپ کا ایک الگ سے دل کانپنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں کس جگہ پر حاضر ہوں اور یہ میں کیا معاملہ کر رہا ہوں. دیکھیں نا جی، نماز میں ورنہ تو آپ جائیں ٹکرے ماریں. آپ جب نماز میں ہوتے ہیں تو آپ اللہ سے براہ راست گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تکلم کر رہے ہوتے ہیں. آپ جب سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو ساتھ ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ہر آیت کے بعد آپ کو جواب دیتا ہے. جب آپ ولضالین کہتے ہیں تو آپ کی آمین سے پہلے فرشتہ کہتا ہے لکا ما سألت، آج تم جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قرآن کریم سے ہمارا کتنے کا رشتہ ہے؟ میں نے کئی مقامات پر یہ بات کہی اور مجھے اس کا جواب نہیں ملا. دنیا کے تمام مسائل کا حل اللہ کے قرآن میں موجود ہے. کیا بات! حدیث میں آتا ہے قرآن ہر 2 صورتوں میں آپ کا گواہ ہے، یا آپ کے خلاف گواہ ہے یا آپ کے حق میں گواہ ہے. آج ہم شفاعت کی امیدیں تو لگائے بیٹھے ہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں یار کبھی تو ہمیں اپنوں کے سامنے ایسی باتیں بھی کرنی چاہیے کہ بندہ اپنے گربان کو پکڑ کے استغفر اللہ کہے. بالکل ایسا ہی. ہم دوسروں کو گربان پکڑتے ہیں، اپنا گربان کیوں نہیں پکڑتے؟ قرآن کریم دنیا کی وہ کتاب ہے جو کامیابی کی کنجی ہے، کامیابی کی کلید ہے، کامیابی کا راز ہے. اس قرآن کریم کو جب حضرت عمر فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے بعض اقوام ہدایت پا جاتی ہیں
اور بعض رسوا ہو جاتی ہیں۔ اس قرآن کریم کا اثر حضرت ابو بکر پر ہوا تو صدیق اکبر بنے، عمر فاروق پہ ہوا تو فاروق اعظم بنے، عثمان پہ ہوا ذو النورین بنے، علی المرتضیٰ پہ ہوا تو حیدر کرار بنے۔ مگر جن پر اس قرآن کریم کا اثر نہیں ہوا، ابو جہل بنے، عتبہ بنے، شیبہ بنے۔ تو اس قرآن کریم کے اندر دنیا کے تمام مسائل، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، وہ حیوانات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہے، وہ مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، تمام انسانیت کے سوالوں کا جواب بھی موجود ہے اور اس کا حل بھی موجود ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جی کبھی کسی مسلمان کو یہ توفیق ہوئی کہ اس نے قرآن کریم اٹھایا ہو، قرآن سے سوال کیے ہوں، اے قرآن تو کب نازل ہوا؟ تو قرآن خود جواب دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کیا کبھی آپ نے قرآن سے سوال کیا، قرآن آسمان سے تجھے کس گاڑی کے ذریعے لایا گیا؟ قرآن خود جواب دیتا ہے، نزل بہ الروح الامین، مجھے جبرائیل امین لے کر آئے ہیں۔ آپ قرآن سے کبھی سوال کیا، اے قرآن تم زمین میں کس مقدس جگہ پر اتارے گئے؟ قرآن خود جواب دیتا ہے، نزل علی محمد، مجھے اللہ کے حبیب کے پاک قلب اطہر پہ اتارا گیا ہے۔ کبھی قرآن سے پوچھے، قرآن تو کس وقت میں نازل ہوا؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مجھے لیلۃ القدر کی رات نازل کیا گیا۔ اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو چند ایک سوالات ہیں جن کو قرآن پاک سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام المحدثین گزرے ہیں، وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، اگر آپ کا وقت کے دامن میں اجازت ہو۔ بتائیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، میں حج کر کے واپس مسجد اقصیٰ کی جانب جب بڑھنے لگا، میں نے رستے میں دیکھا کہ ایک مسافر خاتون بیٹھی ہے رستے میں، اون کی اوڑھنی اوڑھے ہوئے۔ کہتے میں نے اس عورت سے دنیا کا کوئی سوال کیا، اس نے جواب قرآن پاک سے دیا۔ اچھا، دنیا کا کوئی سوال، یہاں تک کہ 1.5 دن کا سفر تھا، وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ گئی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس عورت سے کہا السلام علیکم، وہ جواب قرآن سے دیتی ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے کہا بڑھیا تو یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ وہ جواب قرآن سے دیتی ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ بھول گئی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اس عورت سے کہا بڑھیا تو جانا کہاں چاہتی ہے؟ وہ جواب پھر قرآن سے دیتی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ حج ادا کر چکی ہے، واپس مسجد اقصیٰ جانا چاہتی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اس عورت سے کہا بڑھیا تم یہ بتا تمہیں یہاں کتنا وقت ہو چکا ہے؟ وہ جواب پھر قرآن سے دیتی ہے ثلاث لیال سویہ، مجھے یہاں 3 راتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں بڑھیا وضو کس چیز سے کرتی ہو؟ جواب قرآن سے فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کرو پاک ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں بڑھیا کھانا پینا کچھ نظر نہیں آتا، کیا کھاتی پیتی ہو؟ جواب پھر قرآن سے کہتی ہے ہوا یطعمنی ویسقین، میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ کھانا ہے، کھانا چاہو تو میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ جواب پھر قرآن سے دیتی ہے اتم الصیام الی اللیل، اللہ کا حکم ہے روزے کو رات تک پورا کرو۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے بڑھیا یہ تو رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے، تم مسافر بھی ہو، پھر بھی تم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ جواب پھر قرآن سے دیتی ہے وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں ثواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ اب حضرت عبداللہ کہتے ہیں بڑھیا تو میری طرح گفتگو کیوں نہیں کرتی؟ وہ جواب پھر قرآن سے دیتی ہے مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان جو بھی بولتا ہے لکھنے والے نگہبان فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں بہت سارے سوالات چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں بڑھیا تو یہ بتا میرے پاس سواری ہے، کیا میرے ساتھ جانا چاہے گی؟ وہ جواب پھر قرآن سے دیتی ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، تم جو بھی بھلائی کا کام کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے سواری پہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھنے لگی، پھر جواب سے قرآن پاک سے دے کر کہتی ہے کُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں جب سواری پہ بیٹھنے لگی تھوڑا گر گئی، پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتی ہے مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہیں جو بھی تکلیف آتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب آتی ہے۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے اچھا بڑھیا ذرا سائیڈ پہ ہو جاؤ، میں اونٹنی کو بٹھاتا ہوں تم پھر بیٹھ جانا۔ وہ جواب پھر مجھے قرآن سے دیتی ہے، کہتی ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے مسئلے کا حل اپنے بندے کے دل میں ڈال دیا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں وہ پھر قرآن پاک سے جب بیٹھ گئی تو پھر قرآن پاک سے کہتی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، کہنے لگے اب میں سواری کو تیز
تیز تیز لے کر چلنے لگا تو وہ پھر قرآن پاک سے مجھے مخاطب کر کہتی ہے وقصد فی مشیک وغدد من صوتک، اپنے چلنے میں اعتدال پسندی سے کام لو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا اور میں نے اپنی زبان میں کچھ اشعار پڑھنا شروع کیے۔ وہ پھر قرآن پاک سے مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تم جتنا پڑھنا چاہتے ہو اللہ کا قرآن پڑھو۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے اچھا بڑھیا مجھے معاف کر دو۔ کہتی ہے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ میں نے بھی تمہیں معاف کیا، میرا اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ اب حضرت عبداللہ کہنے لگے میں چلتا رہا اور میں نے 3 سوال، میں نے کہا اس اوروں سے بات نہیں کروں گا مگر ایسے سوال تلاش کروں گا کہ یہ اپنی مادری زبان میں ضرور جواب دے گی۔ قافلہ قریب آیا، حضرت عبداللہ کہنے لگے بڑھیا اچھا یہ بتا اس قافلے میں تیرا کیا ہے؟ وہ جواب پھر قرآن سے دیتی ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اس قافلے میں اس کے بیٹے بھی ہیں اور اس کا مال بھی ہے۔ پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھے، حضرت عبداللہ کہنے لگے اب ایسا سوال کیا جائے کہ یہ اپنی مادری زبان میں جواب دے۔ حضرت عبداللہ نے کہا بڑھیا اب یہ بتا اگر تیرے بیٹے ہیں ان کی نشانی کیا ہے؟ اب وہ بڑھیا پھر قرآن پاک سے اپنے بیٹوں کی نشانی بتاتی ہے وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، وہ ستاروں کے ذریعے رستہ معلوم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، وہ بھی تو بڑے حضرت عبداللہ تھے، کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے اس قافلے کے امیر ہیں۔ آخری سوال حضرت عبداللہ نے کیا بڑھیا یہ بتا تیرے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ وہ جواب پھر قرآن سے دیتی ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے تینوں بچوں کا جب نام لیا میں نے دیکھا بڑے خوبصورت چہروں والے، داڑھیوں والے، اماموں والے، لمبے کرتوں والے 3 نوجوان باہر آئے۔ ان کی ماں ان کو مخاطب کر کے کہتی ہے فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، یہ پیسے لے کر جاؤ کسی شہر کی طرف، پاکیزہ قسم کا کھانا لے کر آؤ۔ وہ کھانا جب آ گیا تو دسترخوان پہ لگ گیا، سفرے پہ سفرہ سجا۔ وہ پھر مجھے قرآن پاک سے مخاطب کر کے کہتی ہے کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس کھانے کو کھاؤ یہ ان اعمال کا نتیجہ ہے جو تم نے پچھلے دنوں میں کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے بچوں کو مخاطب کر کے کہا مجھ پر تمہارا کھانا یہ جائز نہیں ہے جب تک تم اپنی اس بوڑھی ماں کی حقیقت مجھ پر واضح نہ کر دو۔ بڑے بیٹے نے کہا حضرت عبداللہ 40 سال پہلے، آج سے 40 سال پہلے ہماری ماں کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا تھا جو گناہ تھا، جو اللہ کے ہاں قابل پکڑ تھا، قابل گرفت تھا، تو ہماری ماں نے اس غم میں اپنے اوپر قسم اٹھا لی کہ جب تک دنیا میں جیوں گی قرآن پاک کے علاوہ اپنی زبان سے ایک جملہ بھی نہیں کہوں گی۔ آج 40 سال ہو گئے، ہماری ماں جب بولتی ہے اللہ کا قرآن پڑھتی ہے، ہماری ماں جب گفتگو کرتی ہے، تکلم کرتی ہے، زبان سے اللہ کا قرآن نکلتا ہے۔ یہ میں نے ایگزامپل کے طور پہ آپ کے سامنے یہ مثال عرض کی ہے۔ مجھے بتائیے کیا آج وہ عورتیں تو عورتیں ہیں، کیا مردوں کو بھی اتنا قرآن کریم یاد ہے؟ یعنی ہم نے ہم نے قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اسے پڑھنا ہے، اور اسی سے ہم دور ہو گئے جو آپ نے کہا جو کی ہے۔ جی قرآن کریم آخری بات، ہمارے گھروں میں ہر چیز صاف ہوتی ہے، ہمارے فریج پہ کبھی ڈسٹ نظر نہیں آئے گا، ہمارے شوکیس پہ کبھی ڈسٹ نظر نہیں آئے گا، سنگار بکس پہ کبھی ڈسٹ نظر نہیں آئے گا، مگر جو چیز سالوں کے حساب سے ہمارے گھر میں نہیں کھلتی، جس پہ ڈسٹ ملتا ہے، وہ آج اللہ کا وہ قرآن ہے جو معجزہ ہے حضور کا، جو قیامت تک رہے گا۔ تو میری منت سماجت ہے، کامیابی کی کنجی اللہ کا قرآن ہے، کامیابی کا راز اللہ کا قرآن ہے۔ جس نے اسے سینے سے لگایا، سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی۔ کیا بات ہے پروفیسر صاحب، اتنا خوبصورت واقعہ اور کتنی پیار، میں نے پہلی دفعہ سنا ہے یہ واقعہ، تو جزاک اللہ اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ۔ پروفیسر صاحب، حقوق اللہ کا کتنا عمل دخل ہے زندگی کامیاب گزارنے میں، اور حقوق العباد جسے ہم اگنور کر دیتے ہیں اس کا کتنا عمل دخل ہے؟ اگر اس دونوں میں ڈیفرینشیٹ بھی کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے برادر محترم حضرت علامہ مفتی صاحب نے جس طریقے سے گفتگو کی ہے، ابو محمد صاحب نے، مفتی محمد، مطلب میرے ذہن میں تو کئی ان کے حوالے ہیں، اور جس حوالے کی طرف یہ لے کر گئے ہیں وہ کامیابی کا زینہ ہے قرآن کریم، بے شک کوئی شک نہیں اس میں۔ چونکہ بنیادی سوال حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ہے،
تو سب سے پہلے ایک بنیادی کلیہ قائم کرتے ہیں جی کہ کیا اللہ ہمارے کسی عمل کا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، بالکل نہیں۔ بالکل بھی نہیں۔ کیا اللہ کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ان عوامل کی کوئی احتیاج ہے؟ نہیں۔ کیا اسے اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی پورا قرآن پڑھ کر 27 کو اسے خوش کرے؟ کوئی احتیاج نہیں ہے اس کی۔ نہیں ہے، نہیں ہے، اس میں بالکل سینکڑوں احادیث اور حوالے موجود ہیں۔ بالکل ایسے۔ تو وہ رب، جس رب نے انسان کو بنایا اور قرآن میں فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو ما سوائے عبادت کے کسی اور کام کے لیے نہیں بنایا۔ ایک معروف قرآنی عالم ہے جس کا ہر مکتبہ فکر بڑی محبت سے تذکرہ کرتا ہے، ان کا نام ہے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کی بڑی معروف کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 70,000 علوم ظاہراً موجود ہیں، اور ہر ایک قسم میں جو 70,000 کی ہے، ان میں کئی ہزار علوم اس طرح سے پیوست ہیں کہ اگر انسان زندگیوں کی زندگیاں بھی لگا دے تب بھی رب کی عبادات کا اور معاملات زندگی کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو اس کی تخلیق بلا مقصد نہیں ہے۔ اب مقصد کیا ہے؟ قرآن نے خود بیان کر دیا کہ دو تقسیم اس میں نظر آ رہی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین کہہ کر یہ استثناء آ گیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی دیکھیے معاشرے پر کہ پاکیزہ دلوں سے، امام غزالی کا قول ہے کہ پاکیزہ دلوں سے برکت ہوتی ہے اور معاشرے میں کبھی قحط سالی نہیں ہوتی۔ ہاں آج ہمارے قحط سالی تو نہیں ہے کیونکہ اللہ اس کے رسول کا کرم ہے اس پاکستان پر، اس ملت اسلامیہ پر، کہ اللہ نے ان آزمائشوں سے نہیں گزارا، لیکن عقلی اور فکری اعتبار سے اتنی قحط سالی ہو گئی ہے کہ اعمال کے جتنی بھی کھیتی ہے وہ سب اجڑ گئی ہے۔ کون سی بدعملی ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور عقلی اور کی فطری امت میں ہیں، ہم حضور کی شفاعت کے مستحق ہیں، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ضرور جائیں گے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے، ان کا کلام سر آنکھوں پر ہے، لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اعمال صالحہ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ کامیاب زندگی والے لوگ وہ ہیں کہ اگر ایک جگہ کامیاب زندگی دیکھیے، سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب زندگی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب پوچھا اپنے غلام سے کہ کیسا پایا، کہا کہ سوائے سچ کے کچھ نہیں ان کی زبان سے نکلتے ہیں، اس کو کردار کہتے ہیں۔ اور جب صدق ہو تو کونوا مع الصادقین، قرآن کو اپنی نجات کا ذریعہ بنا لیا اور قرآن کو پڑھ لیا تو اس پر عمل بھی کرنا ہے، انشاءاللہ، اور حفظ کیا ہے تو اس کو یاد بھی رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ، انی تارکم فیکم الثقلین، تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو بنیادی مبادیات ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری صورت، میری سیرت، میری زندگی، میری حیات۔ ہم کتنے لوگ ہیں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنی زندگی میں واقعی نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ اور جو سچ کا معیار ہے، کربلا والے سے پوچھو کہ انہوں نے اپنے گھر کی پوری قربانی دے دی لیکن سچ سے اور حق سے نہیں ہٹے، اس لیے کہ سرداد نہ داد 10 دردست سے یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ تو یہ حق کی بنیاد، کلمے کی بنیاد سچ ہے، اور جب سچ نکل جائے معاشرے سے تو پھر جھوٹی قسمیں، الزام تراشی، لوگوں کو کمتر ثابت کرنا، اور پھر اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ ہم سب سے پہلے سب سے آگے جائیں گے تو میرے نبی کو نعوذ باللہ من ذالک شرمندہ نہ کرو قیامت کے دن، ان کے سامنے کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم ایمانداری کا کوئی ایک عمل لے جاؤ کہ وہ فخر کریں، کچھ تو لے کر جائیں۔ کیا خوبصورت گفتگو، طویل ہو گئی آج، ہمارا سیگمنٹ بھی طویل ہو گیا، لیکن گفتگو ضروری تھی اور ضروری گفتگو آپ کے گھروں تک پہنچی۔ ہم سیدھا بریک پر جائیں گے، لیکن آپ کے کلام سے شجاعت رئیس قدیری صاحب گفتگو سن رہے تھے اور اس سے محظوظ بھی ہو رہے تھے، ظاہر ہے، آپ سے کلام کی طرف۔ الف کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ چمبے دی بوٹی
میرے من وچ مرشد لائی واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اتنی ڈٹھیاں مینو صبر نہ آوے اور کتھے ول بھجاں میں نیوے میرا مرشد اونچا تے اونچیاں دے سنگ لائی لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ہک کھولا ہک کجاں وے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا ویلکم بیک جناب، یہ ہے ہمارا سیگمنٹ جس میں ہوتا ہے مقابلہ تقریر، اور ہمارے معزز مہمان بن جاتے ہیں ججز، اور آج بھی 3 کنٹیسٹنٹس ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج مقابلہ تقریر میں جو مقررین موجود ہیں ان کا میں آپ سے تعارف کروا دیتی ہوں، علی حسن، بشرا امجد اور حشام، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے یقین محکم، عمل پہ ہے محبت، فاتح عالم۔ اس پر تقاریر آج کی جائیں گی۔ سب سے پہلے میں بلاؤں گی علی حسن، آپ کو 2.5 منٹ ہیں آپ کے پاس آپ کی تقریر کرنے کے لیے، بسم اللہ۔ یقین محکم اور عمل پہم کی کوکھ سے کامیابی جنم لیتی ہے صدر علی وقار۔ کارزار زیست میں وہی لوگ کامیاب ٹھہرتے ہیں جو جہد مسلسل کا علم لیے تاریکیوں میں اپنے حصے کا دیا جلاتے ہیں۔ مورخ کا قلم صدیوں بعد بھی ایسے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جو یقین محکم اور عمل پہم کے ذریعے اپنی کامیابیاں سر انجام دیتے ہیں۔ جی ہاں جناب والا، ذرا مسلمانوں کے عروج کی داستان پر نظر دوڑائیں کہ جب تک مسلمان یقین کی راہ پر چلتے رہے
تو ان کی بادشاہت مشرق سے لے کر مغرب تک تھی، 4 سو ان کی سلطنت کے ڈنکے بجتے تھے، وہ دشت و دشت دریاؤں کو بھی تسخیر کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں راجہ داہر کے غرور کو خاک میں ملاتے ہیں، تو کبھی طارق بن زیاد اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلاتے ہوئے اندلس میں اسلام کا پرچم لہراتے ہیں، کبھی صلاح الدین ایوبی اقصی کی حفاظت کرتے ہوئے اسلام دشمنوں کو ناکوں چنے چبواتے ہیں، تو کبھی محمود غزنوی دشمن کو خاک میں ملاتے ہیں، اور کبھی قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس کے ریلے سے لڑتے ہوئے یہ وطن عزیز حاصل کرتے ہیں، تو کبھی اس وطن کے تحفظ کی خاطر سینکڑوں شہیدان وطن اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے دشمن کے غرور کو 3 دفعہ خاک میں ملاتے ہیں، اور کبھی 1953 کی تحریک ختم نبوت میں ہزاروں عاشقان رسول اپنے سینوں پر گولیاں کھاتے ہوئے آقا کی ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، تو کبھی افغانستان کے سرفروش 20 سال تک جد و جہد کر کے انا فتحنا لکا فتحا مبینہ حاصل کرتے ہیں کہ صدر علی وقار ان تمام کی کوششوں اور کاوشوں کے پیچھے وہ عزم و یقین رہا ہے جو شب ظلمت میں بطور شمشیر کام کرتا ہے کہ فلک سے اتری صدا کو سمجھو، یہیں کہیں ہے وہ صبح روشن، اٹھو کہ توڑیں غرور ظلمت، اٹھو کہ شب کو زوال بخشے، اٹھو کہ راہ وفا ہے سنی، اٹھو کہ سچ کو جہاں میں بوئیں، اٹھو کہ لپٹ کے قدموں سے روئے منزل، جنوں کو ایسا کمال بخشیں، جنوں کو ایسا کمال بخشیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا علی حسن۔ بشرا امجد کریں گی اگلی تقریر۔ صدر علی وقار، میں 1947 سے سانس لیتا پاکستانی ہوں، میری آنکھوں نے اس وطن کو بنتے دیکھا، تراشی امیدوں کے چمن کو ڈھلتے دیکھا، دیکھا ہے میرے ہجرت کا عزم اٹھاتے ہوئے، جناح کے ساتھ قدموں کو قدم ملاتے ہوئے، ریلوں میں جلتے دیکھا، ٹکڑوں میں بٹتے دیکھا، وفا کے پرچم کی مانند سروں کو لٹکے دیکھا۔ میں نہیں بھاگا، نہ میرے اجداد بھاگے، ہم نے یقین محکم کا مظاہرہ کیا۔ صدر علی وقار، میری نگاہوں کے سامنے ایک ایسے سپاہی کا منظر ہے جس کو مار مار کر اپنے ملک کے خلاف بولنے پر مجبور کرنے کی کوشش جاری ہے، پر اس کے ارادے دیکھ کے لگتا ہے کہ اس نے جان اپنے ملک پہ واری ہے، جس کے لبوں سے پاکستان کی تعریف جاری و ساری ہے۔ صدر علی وقار، ظالموں کی جانب سے اس کی زبان تک کاٹ دی جاتی ہے، پر دیوار پر لکھے اس سپاہی کے لہو سے پاکستان زندہ باد پڑھ کر ان جابروں کے ارادوں کی مات ہو جاتی ہے۔ اپنی ثابت قدمی، اپنے عمل، اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر کے وہ سپاہی فاتح عالم بن جاتا ہے۔ صدر علی وقار، یہ یقین، عمل اور وطن سے محبت ہی تو تھی کہ قائد ثابت قدم رہے اور آج ہمیں الگ سرزمین ملی۔ یہ یقین، عمل اور وطن سے محبت ہی تو تھی کہ راشد منہاس کو دشمن کے ناپاک ارادوں کو مٹی میں ملانے کی ہمت ملی اور ہمیں دنیا کو بتانے کی یہ صلاحیت ملی۔ تیرے گناہوں کے پاپوں کو سرے بازار پھوڑ جاؤں گا، تیرے گناہوں کے پاپوں کو سرے بازار پھوڑ جاؤں گا، مسلم ابراہیم ظلمت کے بتوں کو توڑ جاؤں گا، لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، مر کر بھی زندگی کی آخر چھوڑ جاؤں گا۔ بہت شکریہ آپ کا بشرا امجد۔ اور اب حشام یہاں پر اپنی تقریر پیش کریں گے۔ عدل و انصاف قائم کرو، ظلم و ستم کی چکی کو پاش کرو۔ کبھی یہ صدائیں نیوزی لینڈ کرائسٹ چرچ کی جامع مسجد میں گونجا کرتی تھی کہ یہ صدائیں اس میں خانے کے ساتھیوں کو انسان کی انسانیت کا باب لکھنے کا درس دیتی تھی، مگر حیف، باب تو لکھا گیا لیکن انسانیت کی وفات کا کہ نوحہ اگر بھی خاموش ہو گئے، روئیں بھی تو کس کو روئیں جناب صدر، کوئی اس فصل ہلاکت میں سلامت بھی تو ہو۔ جب کرائسٹ چرچ میں موجود انسان خدائے لم یزل کو پکار رہے تھے کہ اے خدا اس دھرتی کو سلامت رکھنا، لیکن انہیں کیا خبر کہ آج جنازہ اٹھنا ہے، اس دھرتی کی سلامتی کا صفِ ماتم بچھنی ہے، ان جانوں کے گھروں میں جو کسی کا مان
کسی کا چاند کسی کا سائبان تھے. پھر بندوق کی نال سے نکلنے والی لوہے کی گرم سلاخوں نے معصوم جانوں کے سینوں کو چیرا تو زمین کانپ اٹھی. ہائے میں جنازہ بن گئی کہ کہاں ہے ارضوں سما کا خالق جو چاہتوں کی رگیں کرے دے. ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے. کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے, کوئی تو چارہ گری کو اترے. افق کا چہرہ لہو میں تر ہے, زمین جنازہ بنی ہوئی ہے. افق کا چہرہ لہو میں تر ہے, زمین جنازہ بنی ہوئی ہے. جناب صدر, انسان جب انسانیت کے حدود پار کرنے لگے تو زمین جنازہ بنتی ہے. جی ہاں صدر علی وقار, یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. جب باسفورس کے کنارے پڑے بچے کی تڑپتی لاش سلامتی کونسل کے دروازوں پر انصاف کے لیے دستک دیتی رہی مگر وہ چین کی بانسری بجاتے رہے. جی ہاں صدر علی وقار, یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. جب فلک نے پکارا کہ اے فرزندان قندوز اپنی دستاروں سے کفن بناؤ, اپنے لہو سے سیاہ عطر برساؤ, ارے بہاروں پھول برساؤ کہ تمہاری زمین کا جنازہ جا رہا ہے. شکریہ. بہت شکریہ حشام آپ کا. علی حسن, بشرا امجد, حشام, کس کی تقریر آپ کو لگی مفتی صاحب بہتر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تینوں کی بہت بہتر ہے. یہ جو پہلے نمبر پہ آپ کا کیا نام بیٹا؟ علی حسن. علی حسن, ماشاءاللہ ان کی شروع سے جو ابتدا تھی بہت اچھی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر بہت پیک پہ گئے, پھر واپس آئے. ہاں. اور الفاظ کی ادائیگی بہت اچھی تھی. ٹھیک ہے. بہترین ماشاءاللہ. علی حسن کی آپ کو تقریر بہتر لگی. اور یہ جو بیٹی ہماری ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا بولا, بشرا, اللہ تعالیٰ نے مزید ہمت استقامت نصیب فرمائے. لیکن انہوں نے شروع سے ہی بہت اوپر گئیں, پھر اوپر جا کر ان کا تھوڑا سا مرال ٹوٹنے لگا. اور جن میں سے ایک دو ان سے غلطیاں ہوئیں میجر. ایک ان کو فاتح عالم کہنا چاہیے تھا, فاتحہ عالم کہا. دوسرا آخر میں جنہوں نے شعر پڑھا اس میں ان سے غلطی ایک ہو گئی, مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا, وہ جملہ یوں پورا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ جو تیسرے ہمارے بیٹے ہیں ہشام, یہ میری نظر میں دوسرے نمبر پر ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی بہت اچھا بولا, لیکن لیکن یہ جا کے آخری میں اپنی تقریر تھوڑا سا ڈی مرال ہو بیٹھے وہ. جی علی حسن کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بڑی کاؤنٹ کر رہی تھی, اور الفاظ کا استعمال بھی, اور اس میں خاص طور پہ مواد میں انہوں نے اسلامی بھی اور غیر اسلامی دونوں کے حوالہ جات کو یکجا کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس بچے کو اول نمبر جو قبلہ کا جو ہے وہ. یہ شجاعت صاحب, بات دراصل یہ ہے کہ تینوں جو حصہ لینے والے تھے انہوں نے کاف اور قاف میں تمیز نہیں برتی. وہ تو ہم پہلے سحری سے دیکھ رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ جو علی حسن ہے ان کی ذرا غلطی کم ہے, اور ان کو میں نے 4 نمبر دیے ہیں. اب جو بھی آپ کاؤنٹ کریں. اور دوسرا بشرا امجد ہے, ان کو میں نے 3 نمبر دیے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے مطلب یہ کہ ان کے بعد ہیں. اور تیسری جو کنٹینٹ انہوں نے کیا ہے بچی نے, حشام نے, اس نے کوئی غلطی میری نظر میں نہیں کی, اور اس کا جذبہ بھی اچھا تھا. اچھا, آپ کے لیے وہ نمبر 1 ہے؟ ہاں, نمبر 1 میرے لیے وہ ہے, اس لیے کہ کہیں غلطی نہیں کی انہوں نے. اچھا. قدم کو قدم ہی کہا ہے, قدم نہیں کہا. قائد اعظم کو قائد اعظم نہیں کہا. جتنے بھی حصہ لینے والے تھے وہ قائد اعظم کو قائد اعظم. اچھا, قاف اور کاف کا کافی استعمال غلط ہوا ہے. تو بھائی شجاعت صاحب کے لیے علی آپ نمبر 1 ہیں, اور علی حشام, اور آپ جو ہیں وہ نمبر 1 ہیں ان دونوں کے لیے. تو آپ سب کو ہی مبارک ہو, کوشش بہت اچھی تھی, لیکن ریزلٹس یہ ہمارے سامنے ہیں. اور جو آپ تینوں کے ساتھ تحائف جا رہے ہیں, ایک سے تحائف جاتے ہیں, اور بڑی اچھی ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی یہاں سے سیکھ کر جاتا ہے, کوئی جیت کر جاتا ہے. تو تمام لوگ کچھ نہ کچھ ان کی اصلاح ضرور ہو جاتی ہے. پنجنت, کورل جیولز, ٹفل بیبی ڈائپرز, حمزہ کلیکشن, مزیدار حلیم, SBG جینز اور QMS ڈیجیٹل کی جانب سے, تم لوگوں کی وجہ سے میرا بھی حال ہو جاتا ہے کہ سارے تحائف آپ لے کر جا رہے ہیں. بہت بہت مبارک ہو. آج کیونکہ ہمارا پہلا سیگمنٹ طویل ہو گیا تو اس وقت ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. مختصراً آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, مختصر سا ایک بریک لیں گے رمضان پاکستان کی سحر نشریات میں, اور اس بریک کے بعد حاضر ہوں گے قصص القرآن کے ساتھ انشاءاللہ.
क़ससुल कुरान में नाज़रीन किराम आज जिक्र करेंगे कौम समूद की तरफ से मौजज़े का मुतालबा और फिर उसकी बेहुरमती का क्या मामला हुआ। हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम ने कौम को ये दावत हक़ दी, लेकिन वो इनकार पर ही मसर रहे, बल्कि आपको जादू ज़दा कहा और ये भी कहा कि अगर आप अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं तो कोई मौजज़ा या निशानी पेश करें, जैसे कल की हमने नशरियात में भी आपको वाज़े फरमाया था। अल्लाह ताला ने उनके इस मुतालबे का कुरान मजीद में ज़िक्र किया है और फरमाया कि वो कौम समूद कहने लगे कि तुम जादू ज़दा हो, तुम और कुछ नहीं, हमारी ही तरह के तो आदमी हो, सो अगर सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो। तो सौलेह ने कहा, देखो ये ऊँटनी है, एक दिन उसके पीने की बारी है और एक मुअय्यन रोज़ तुम्हारी बारी है और इसको कोई तकलीफ ना देना, नहीं तो तुमको सख्त अजाब आ पकड़ेगा। मगर उन्होंने इसकी कूंचें काट डालीं, आखिरकार पछताते रह गए, बस उनको अजाब ने आन पकड़ा। बेशक उसमें एक निशानी है और उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे। सूरह कमर में नाज़रीन किराम इसी बारे में इरशादी बारे ताला ये भी है कि ऐ सौलेह, हम उनकी आजमाइश के लिए ऊँटनी भेजने वाले हैं, सो तुम उनको देखते रहो और सब्र करो और उनको आगाह कर दो कि उनमें पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है, हर बारी वाले को अपनी बारी पर आना चाहिए। आपने इनसे पुख्ता अहदो पैमा ले लिया। तब आपने खड़े होकर नमाज अदा की, फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि वो इन लोगों का मुतालबा पूरा फरमाए। अल्लाह के हुक्म से वो चट्टान फट गई और उसमें से एक बहुत बड़ी हामला ऊँटनी निकली, जिसमें वो तमाम सिफात मौजूद थीं जो मुतालबा करने वालों ने बयान की थी। जब उन्होंने अपनी आंखों से ये मौजज़ा, ये मंज़र ज़ाहिर होते हुए देख लिया तो उन्हें उसकी अज़मत का एहसास हुआ और वो मरऊब हो गए। ये अल्लाह की कुदरत की एक वाज़ेह निशानी और हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम की नबूवत का नाकाबिले तरदीद सबूत था, जो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल व मंजूर फरमाते हुए भेजा। चुनाचे कौम के कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन अभी भी इस मौजज़े के ज़ाहिर होने के बावजूद भी अक्सर लोग कुफ्र और ज़लालत और हठधर्मी पर अड़े रहे। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी इसका इनकार किया, उसको देखकर हक़ की पैरवी नहीं की, इससे मुराद इनकी अक्सरियत का अमल है। वो ऊँटनी इनमें मौजूद रही उनके इलाके में, जहाँ से चाहती चरती और जब कुएं पर पानी पीने के लिए वो जाती तो कुएं का सारा पानी पी लेती। चुनाचे लोग अपनी बारी वाले दिन अगले दिन के लिए भी पानी भर लिया करते थे। वो लोग इसका दूध पीते और वो सब के लिए काफ़ी हो जाता, जितने लोग थे उस ऊँटनी का दूध काफ़ी हो जाता। इसलिए आपने उनसे फरमाया, एक दिन इसकी पीने की बारी है और एक मुअय्यन रोज़ तुम्हारी बारी है। एक अरसे तक ये मामला इसी तरह से, इसी तरीके से यूं ही चलता रहा। आखिर उनके सरदार जमा हुए और मशवरे के बाद ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया गया कि ऊँटनी को कत्ल कर दिया जाएगा ताकि उससे जान छूटे और उन्हें सारा पानी मिल जाए। यानी कि जो बारियां लगाई हुई हैं, जो एक डिसाइडेड था कि दिन होंगे, वक्त होंगे, कभी ऊँटनी पानी पिया करेगी और कभी लोग पानी पिया करेंगे। जिस दिन ऊँटनी पानी पिएगी उस दिन लोग पानी नहीं पिएंगे, और फिर जिस दिन लोगों की बारी होती थी वो क्या करते थे कि वो पानी जमा कर लिया करते थे ताकि उनका जिस दिन उनकी बारी नहीं है पानी पीने की, वो उस दिन भी पानी उनके पास मौजूद हो। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला का इरशाद है इस बारे में कि आखिर उन्होंने ऊँटनी की कूंचों को काट डाला और वो अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी करते रहे और कहने लगे कि सौलेह, जिस चीज़ से तुम हमें डराते थे, अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो उसे हम पर ले आओ। जिस शख्स ने ऊँटनी को कत्ल करने की जिम्मेदारी उठाई उसका नाम क़द्दार बिन सौलिफ बिन जंदा था। वो सुर्ख फाम और नीली आंखों वाला था। इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुफस्सिरीन का ये बयान है कि कौम समूद में दो औरतें थीं। एक का नाम बताया जाता है सदूक बिनते महैया बिन ज़ुहैर बिन मुख्तार, जो मालदार और ऊंचे ख़ानदान की औरत थी। उसने कबीला असलम के एक आदमी से निकाह किया लेकिन फिर तलाक ले ली। उसने अपने चचाजाद मुसद्दा बिन महरज बिन खया को बुलाकर कहा, अगर तुम ऊँटनी को कत्ल कर दो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा।
کر لوں گی۔ دوسری عورت جس کا نام ہے انیزہ، جو غنم بن مجلس کی بیٹی تھی، اس کی کنیت ام غنم تھی، یہ ایک کافر بڑھیا تھی۔ اس کا خاوند جس کا زعاب بن عمرو نام بتایا جاتا ہے، وہ ایک رئیس تھا۔ اس عورت نے ناظرین کرام قدار بن سالف سے کہا یہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو جس لڑکی سے چاہو گے شادی کرا دوں گی۔ چنانچہ یہ دونوں جوان اس کام کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور قوم کے اور افراد کو بھی ترغیب کی کہ یہ کام کیا جائے، یعنی اونٹنی کو قتل کیا جائے۔ یوں مزید 7 افراد ان کے ساتھ آ ملے اور یہ کل 9 افراد ہو گئے۔ درج ذیل آیت جو ہے آیت مبارکہ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور انہی کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ اور شہر میں 9 شخص تھے، 9 افراد تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے ناظرین کرام باقی قبیلے کو بھی ساتھ بلانے کی کوشش کی تو لوگوں نے تائید کی۔ وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات میں بیٹھ گئے۔ جب وہ پانی پی کر واپس آئی تو جو مصدع تھا اس نے چھپ کر وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس پر تیر چلا دیا اونٹنی پر، جو اس کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ اب یہ جو خاتون جن کا ہم نے ذکر کیا انیزہ، اور اس کی بیٹیاں بھی قدار کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آ گئیں اور انہیں جوش دلانے کے لیے اپنے چہروں سے نقاب ہٹا دیے۔ قدار بن سالف نے جلدی سے اونٹنی پر تلوار سے حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالنے لگی، جو تکلیف میں آواز نکلتی ہے۔ اب یہ قدار ہے جس نے اونٹنی کے گلے پر نیزہ مارا اور اونٹنی کو ناظرین کرام قتل کر دیا۔ یہ معاملہ کیا ہوا، اس کے بعد کس طرح سے یہ افراد جنہوں نے یہ کام کیا، جنہوں نے یہ ذمہ داری لی، کس طرح سے ان کے اوپر عذاب آیا، یہ کس عذاب میں مبتلا ہوئے، انشاءاللہ آگے چل کر اس کی بھی تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ آج کی ٹرانسمیشن میں اتنا ہی، انشاءاللہ کچھ ہی گھنٹوں بعد آپ سے ملاقات ہوگی اپنی افطار نشریات میں۔ تب تک کے لیے رابعہ انم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ رمضان پاکستان،